بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 233 ہے اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی تشریح کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو الذی، وہی ہے وہ اللہ جس نے انزلہ اتارا علیکا آپ پر الکتابہ کتاب، منہ جس کی کچھ آیتیں تو محکمات محکم ہیں، ہن ام الکتاب جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، وہ خر متشابہات اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ فاما الذین، پس وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ ٹیڑھ ہے، فیتبعون وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، ما تشابہ من ان آیتوں کے جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ تاکہ فتنہ پیدا کریں، وابتغاء تأویلہ اور تاکہ ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، وما یعلم اور کوئی نہیں جانتا تأویلہ ان کی تعویل کو الا اللہ سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم اور جن کا علم پختہ ہے، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہی ہے، وما یذکر اور نصیحت حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب مگر وہی جو عقل والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ دوسری بات، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد۔ تیسری بات، کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ چوتھی بات، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پانچویں بات، تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں۔ چھٹی بات، ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ساتویں بات، جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آٹھویں بات، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ نویں بات، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ آیات محکمات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جن کا مطلب بالکل ظاہر اور واضح ہے، جن آیتوں کو وہ شخص جو عربی زبان اور اس کے قواعد سے واقف ہو اچھی طرح جانتا ہو۔ مثلا قرآن مجید میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی واضح بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں۔ اس قسم کی محکمات والی آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ام الکتاب کہا ہے کہ قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا اصل اصول یہی آیتیں ہیں جن کے معنی اور مطالب واضح ہیں۔ اور دوسرے آیات متشابہات، آیات متشابہات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جن کی مراد کا ہم کو علم نہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے عرش پر استوا ہونے کی کیفیت کا علم حقیقی، اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کلمۃ اللہ و روح من، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہیں، روح ہیں، اس سے اللہ کی مراد کیا ہے؟
ہم عام مسلمان اس کو اللہ کے علم کی طرح منسوب کریں گے۔ جو مخصوص افراد علم کا سمندر ہوتے ہیں وہ اس بارے میں تحقیق اور تفتیش کے مجاز ہو سکتے ہیں، اور اس قسم کی آیات کو سمجھنے کے لیے دوسری محکم آیات کا سہارا لے کر اس کی تفسیر اور تشریح کر سکتے ہیں، مگر ہم اسی کو قبول کریں گے جو ہمارے اپنے جو اہل علم ہیں، جن کو تحقیق ہے، تفتیش ہے، اس درجے کے ہیں، اور اسی میں عافیت اور اسی میں اپنے ایمان کی سلامتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں آیات محکمات کو سمجھنے میں اپنی زندگی لگانی چاہیے، آیات متشابہات کی تفتیش میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوتے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ ان آیات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو آیات محکمات ہیں، اور جن کی اور ان کی جستجو ان آیات میں ہوتی ہے جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ یہ بدقسمت لوگ اپنی توانائی محکم آیات کے بجائے متشابہ آیات کی کھوج کوریت میں صرف کرتے ہیں، اور ان سے اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق معنی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں رکھتے ہیں، ان کو کنفیوز کرتے ہیں، جن کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی ان ہزاروں آیتوں کو سمجھنے میں اپنا وقت لگائیں جو صاف اور واضح ہیں، جنہیں آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ جو خوش نصیب لوگ راسخ فی العلم ہوتے ہیں، راسخ العلم ہوتے ہیں یا راسخ فی العلم ہوتے ہیں، یعنی جو قرآن مجید کی اسی تفسیر اور تشریح کو صحیح اور درست سمجھتے ہیں، جو تشریح و تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین اور اجماع امت سے منقول اور ثابت ہو۔ یہ راسخ فی العلم جو ہوتے ہیں ان کی اس معاملے میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ جن متشابہ والی آیات کا معنی ان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، وہ اپنے علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ عالم مرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے علم کو جانتے ہیں، اس کی مراد کو جانتے ہیں، اس کے مطلب کو جانتے ہیں۔ یہ ایسے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آیات محکمات اور آیات متشابہات دونوں کو حق سمجھتے ہیں، مگر وہ آیات متشابہات کے پیچھے لگے نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو رب ذوالجلال کی کتاب کا یقین رکھ کر اس کو پڑھنے والا اور آیات محکمات کی طرف اپنے توجہ رکھنے والا اور آیات متشابہات پر بھی ایمان رکھنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔